اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آداب زندگی، اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جانشین امیر اہل سنت علم و حکمت سے بھرپور اور تجربات سے بھرپور آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، آداب زندگی سلسلہ شروع ہوا اور 100 سلسلے ہو گئے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس سلسلے کو شروع ہوئے ہوئے۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور اس پروگرام کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں تو یہ غور کر رہا ہوں کہ وقت کیسے گزر گیا۔ یہ سلسلہ دراصل شروع ہوا تھا، جو نگران شورا نے شروع کروایا تھا، یہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تھا نا، اس میں یہ شروع ہوا تھا۔ ان دنوں 100 سلسلے ہو گئے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہمارے۔ جی، ویسے تو 2 سال سے اوپر ہو گئے، کیونکہ کچھ گیپ وغیرہ آتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے تو وہ سلسلوں کے نام وغیرہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے دیگر سلسلے ہوتے ہیں، تو 2 سال سے تو یوں اوپر ہو گئے۔ اب بس اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں جو زندگی کے جو آداب ہے نا، اس کے مطابق ہم چلیں، کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضور، آپ کے پاس کمنٹس بھی آتے ہوں گے اور پرسنلی بھی لوگ یقیناً فیڈ بیک بھی دیتے ہوں گے، اور بعض اوقات کیونکہ پروگرام کی نوعیت پھیلتی ہے تو پھر اسی حوالے سے بعض اوقات لوگ سوالات یا مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوچھی جانے والی بات یا سب سے زیادہ اہم ایشو آداب زندگی کے حوالے سے، ایک جرنلی ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، اور جرنلی اگر ہم لیں کہ لوگوں کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز لوگ فوکس کرتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اصل میں ہم گھوم پھر کے ہم جہاں بھی جائیں گے نا، تو نتیجہ جو نا یہ آداب ہی کی طرف آئے گا۔ اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو بھی آداب، اگر ہم فیملی میٹرز دیکھیں تو بھی آداب، اگر ہم اولاد کو دیکھیں تو بھی آداب، لہٰذا جس کو بھی ہم دیکھیں گے تو گھوم پھر کے معاملہ آئے گا آداب ہی کی طرف۔ اصل میں آداب وسیع ہے، آداب ہی میں اخلاقیات بھی ہیں، آداب ہی میں نماز پڑھنا بھی آ گیا، آداب ہی میں سنتوں پر عمل کرنا بھی آ گیا، آداب ہی میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا، آداب ہی میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا یہ بھی آ گیا۔ تو آداب جو نہیں وسیع ہے، یہ سب کچھ آ گیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا فیضان جاری فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ نقیب جو ہے انشاءاللہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے سوالات کرے جاتا ہے اور ناظرین کے نہیں ہو رہے، تو ناظرین کو پھر محسوس ہوتا ہے۔ تو جی، ہم آپ کو اگنور نہیں کریں گے، آپ کے سوالات لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آداب زندگی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ میرے سے آپ نے کہا نا کہ ملاحظہ فرما رہی، ملاحظہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں حضور، مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں۔ صحیح، ہاں، اصل میرے سنت سمت ہے نا کہ آسان جزاک اللہ۔ الفاظ کہے جائیں۔ جی، سوالات کی طرف بڑا بعض اوقات جو ہے وہ کئی چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ درست فرما رہے ہیں آپ، صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ ہی جاتا ہے، تو اللہ پاک آسانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت ایسا نظر ہے کہ وہ بندہ جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، میں ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ درس نظامی کیا ہوا ہے، تو یوں ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت ہے، کئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ الکریم۔ درست فرما رہے یہ ہیں۔ میرے ساتھ ہی آزمائش ہے کہ مشکل الفاظ ہے، یعنی یہ تو اب مشکل شروع میں بعض تک بھی بول دیتا تھا،
اللہ کیا اکبر۔ تک الفاظ ہو یہ ساری چیزیں. اب وہ تسہیل یعنی آسان لیکن ہمیں کرنے کی وہی طرف. جو میرے سنت نے جو ہمیں جو ذہن دیا نا امت کی خیر خواہی، تو خیر خواہی اسی وقت ہوگا کہ جب ہم سامنے والے کو کچھ پیغام دے سکیں، ڈلیور کر سکیں. جی درست اب ایک فرمایا. بندہ ہے اس نے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہے. جی اب اس نے سارے نام اس نے عربی میں لکھے، مشکل کا نام لکھے رکھے، اور فروٹ ہے سارا فریج کے اندر یا اندر پڑا ہوا ہے کہ بھائی یہاں یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے. تو کیا خیال ہے کہ وہ گاہک کیا ادھر آئے گا دوبارہ؟ نہیں آئے گا نہیں، اور وہ آرڈر بھی نہیں دے گا، سمجھ نہیں آئے گا. یہ ریسٹورینٹ میں حادثہ ہو چکا ہے حضور. سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یار یہاں تو یار وہ عنب ہے، اب یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، تفاح پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ، مجھے تو سیب چاہیے، مجھے تو تفاح تو نہیں چاہیے. تصویر تو سیب جیسی لگ رہی ہے اس پہ. جی یار یہ تصویر جو نا عنب کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے، یہ تصویر تو میں نے دیکھا ہوا ہے، اس طرح کو پھل لگ رہا ہے، انگور جیسے ملتے ہوئے تو لگ رہے ہیں. اب یہ ہے پتہ کیا. نہیں کہاں سے لیا ہے، یہ ہے کیا یہ. میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے. ایک کہیں سفر پہ تھا تو کہیں کھانا کھانا پڑا، تو وہاں جو ہوٹل کا مینیو آیا نا اس میں 2-3 ڈشوں کے جو نام لکھے ہوئے تھے وہ تھوڑے الگ سے لکھے ہوئے تھے. تو وہ تھیں ہماری استعمال شدہ، لیکن وہ نام کیونکہ الگ سے لکھے ہوئے تھے وہ ذہن ادھر پہنچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. تو پھر پوچھنا پڑا کہ بھائی یہ ہے کیا. تو پھر انہوں نے بتایا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ہم نے بولا سیدھا سیدھا یہ بولو. تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اس کی یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک الحمدللہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ امیر اہل سنت کی تربیت بھی یہی ہے، ہمارے ذمہ داران کی تربیت بھی یہی ہے. اور ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت بھی ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ جب بات ڈیلیور کرنی ہے، جب پیغام پہنچانا ہے، تو وہ پیغام جب سمجھ میں آئے گا تو ہی تو پہنچے گا. اگر وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے، اوپر سے چلا جائے، تو پھر ایک تو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر غلط فہمی پیدا ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. جزاک اللہ اس لیے حضور. کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، تو اس میں یہ بھی آ جائے گا جو میرا خیال ہے کہ ان سے جو نا وہ ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. اب ایک بنتا ہے کہ جو بیچارہ ایک گاؤں دیہات والا، اب اس کے سامنے اگر آپ انگلش کے الفاظ کہیں گے اسے مجھے نہیں آئے گا. جی وہ وہی ادب اور اس طرح کے الفاظ کہے گا. اب جیسے بلوچستان میں جانا ہوا جی یہ سیلاب زدہ علاقوں میں، تو وہاں وہ اس طرح کیا کہتے تھے کہ اتنی عمارتیں جو نا منہدم ہو گئیں، یعنی منہدم وہاں پہ رائج زیر ہے. آب آ گئیں. ہاں وہاں رہ گئے زیر آب منہدم. اور ہمارے یہاں منہدم بولیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، جی یہ زیر آب بولیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے. نئی جنریشن تو نہیں زیر اور سمجھ آب پائے گی. جی، مگر وہاں کی جنریشن سمجھتی ہے، وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں. تو پھر حاصل یہ ہوا حضور کہ جیسے افراد ہوں کوشش کی جائے کہ ان بالکل، سے ان کی بالکل، انداز پہ ہی بات کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے لفظوں میں بالکل، بات کرنے کی جہاں تک پاسبل ہو. بالکل، ٹھیک، جہاں تک ممکن ہو. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کیا سوال ہو رہا ہے. جی جناب. میرا نام سمیر خان ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معاشرے میں شراب، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، جوا اور نماز قضا کرنے کا سلسلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس قدر برائیوں میں اضافے کا سبب کیا ہے، اس کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جی حضور بات تو درست ہے. آنے واقع حالات تو بڑے ناگفتہ ہیں، یعنی ناگفتہ نہیں ہوئے کہ حالات تو بڑے خراب ہیں کہ کیا یعنی اس پر کلام کیا جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بس یہ دیکھیں کہ جس طرح اگر ہم اس کو برائیوں کو اگر کاؤنٹر کرتے ہیں نا، اس جی کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ شیطان بھی موجود ہے، نفس امارہ بھی ہے کہ جب بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی آتا ہے، اور پھر نفس امارہ بھی ساتھ ہے. تو نفس و شیطان جو ہے نا یہ انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. عقل یہی ہے نا کہ بندہ اس کے ذریعے اچھی اور بری چیز کی پہچان حاصل کرے. کہ نہیں اب اگر اس کو چیز اچھی لگی تو اسے اپنائے، بری لگی تو اسے چھوڑ دے. صحیح. تو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شراب کو لوگ برا جانتے ہیں. جی اس ایسا کا مطلب ان کی عقل ہے نا ان کے پاس، تبھی تو شراب کو برا جانتے ہیں جی ایسا اور کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے منع فرمایا اس چیز سے، جی مگر پھر بھی جو وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو وہ گناہ کرنا بھی یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، جبکہ نیکیاں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مگر ہر جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے. بالعموم اگر ہم دیکھیں تو گناہ جو ہے نا یہ آسان ہوتا جا رہا ہے اور نیکیاں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں ہے. جو گھر کے جو سرپرست ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی بھی
توجہ اس طرف نہیں ہے. ان کی اگر توجہ ہے تو بس بچوں کو پائلٹ بنوانا ہے، کاروبار سکھانا ہے، پیسے کمانے ہیں، ڈاکٹر بنانا ہے، یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ جو اعلیٰ تعلیم جب بندہ حاصل کرنے جاتا ہے تو وہاں کن کن برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے اگر آپ دیکھیں فی زمانہ جی کہ جو اعلیٰ تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے نا، یہی لوگ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، ڈرگس وغیرہ میں یہی لوگ مبتلا ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اخبارات وغیرہ میں بھی آتا ہے اور آپ کو پروف بھی مل جائیں گے اس کے. تو میرا خیال ہے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا ذی شعور شخص اس کا. کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں وہ سروے کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. جی ایسے ہی ہوگا. حضور پھر اب کریں کیا؟ اب مطلب یہ بڑھ تو رہے ہیں، جیسے آپ بھی اس کی اس کا حل یہ ہے کہ بندہ نیکی کی دعوت عام کرے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، نیکی کی دعوت عام کرے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. انشاءاللہ الکریم ان مسائل سے جان چھوٹے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سفر کریں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کیجئے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں شرکت کیجئے. جب اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. گناہوں سے نفرت میں اضافہ ہوگا کہ چونکہ اللہ اور رسول کی محبت جو نا وہ بالکل جاگے گی. اللہ اور رسول کی محبت جو بالکل جاگے گی، ہر وقت پیش نظر ہمارے یہی ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کر لوں، میں 100 پردوں میں چھپ کے کروں، 100 دیواروں میں چھپ کے کروں یا 100 گھروں میں چھپ کے کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے نہیں چھپ سکتا اور میرا قیامت پر ایمان ہے. تو جب بندہ اپنے اندر اس طرح کی چیزیں لائے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں نا کہ اپنے ہی اسلامی بھائی ہیں، کہیں بھی وہ سفر میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جی الحمدللہ. سردیوں میں وضو کرتے ہیں. بالکل کرتے. مسجد چونکہ جیسے یورپ وغیرہ میں وہاں تو مسجد میں ملنا مشکل ہوتا ہے، جی تلاشنا پڑتا ہے. تو پہلے سے طے کرنا ہوگا اتنے بجے جو نا وہ نماز ہے تو میں رات میں کہاں مسجد ملے گی. جی تو اگر مسجد نہیں ملے تو ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ میں کوئی بھی ایسا اسٹور آئے گا تو وہاں ایسا اسٹور ہونا چاہیے یا سپر اسٹور وغیرہ کے جہاں واش بیسن میں وضو کر سکیں. پھر یہ کہ وہاں نماز کی جگہ بھی ہونی چاہیے. اگرچہ یوں باقاعدہ مصلی نہ ہو تو ٹھیک ہے، اتنی جگہ ہو کہ میں نماز پڑھ دوں وہاں. ٹھیک. تو سفر میں ہوتے ہیں تو بندہ اہتمام کرتا ہے. ہم لوگ دعوت اسلامی والے تو کرتے ہیں، اسلام بھائی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، میرا باپ دینی ماحول سے وابستہ ہے کہ میرا باپ نے وہ بات چلا ہے، داڑھی والا ہے، میں نے اپنے باپ کو بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. مگر ابھی میرا باپ یہاں موجود نہیں ہے جی کہ میں اگر نہیں پڑھتا نماز تو مجھے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. جی پڑھو نہ پڑھو میری مرضی، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. جب چونکہ یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں اپنے اسلام میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک. الحمدللہ. حضور یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی چاہوں گا کہ ایڈ ہو جائے، کیونکہ ایک طبقے کو تو بہت بڑے طبقے کو آپ نے ایڈریس کیا، لیکن ایک تعداد شاید ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھ رہی ہوتی ہے، برا سمجھ رہی ہوتی ہے، اسے نحوست والا جان رہی ہوتی ہے، بچنے کی خواہش اور چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہی ہوتی. تو اب ایسے لوگ کیا کریں؟ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، آخرت برباد کرنے والا کام ہے، قبر و آخرت میں ہمارے پاس سختی ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، تو ان کی سوچ بھی ہے بچنے کی. لیکن یہ پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر روز مبتلا ہو رہے ہیں تو روز ہی انہیں گلٹی بھی فیل ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر کر لیتے ہیں. دیکھیں کہ یہ جو ان کے اندر یہ جو شمع ہے نا اس بات کی جی کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بندہ توبہ بھی کرتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے. تو اس شمع کو جو نا اس کو بجھنے نہ دے گا، ٹھیک اس کو روشن رہنے دے. صحیح. جب یہ سچے دل سے توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کی، پھر نفس و شیطان کے چکر میں آ کے پھر یہ گناہ کر بیٹا، پھر سے سچے دل سے توبہ کی، تو توبہ نہ چھوڑے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب توبہ دیکھیں گے اسی وقت کہلائے گی جب اس کا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو جیسے توبہ کر لی بالکل اس ارادے سے سب کچھ، پھر یہ بات تقاضا بشریت کے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو پھر توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے امید رکھے. ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ جو ہے نا اس کو توبہ پر استقامت ملے گی.
حضور ہم کتابوں میں تو سنتے ہیں پڑھتے ہیں جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ لگا رہے توبہ کرتا رہے نا امید نہ ہو تو ایک وقت آئے گا کہ اسے سچی پکی توبہ یا ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو وہ مل جائے گا. یہ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہے. لیکن آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی ایسا دیکھا ہے کہ کچھ افراد ایسے آپ جانتے ہوں کہ یہ یقیناً نام تو یہاں پہ شو نہیں ہوگا لیکن آپ جانتے ہوں کہ جی وہ بچنا چاہتے تھے یا گناہوں میں مبتلا تھے, کچھ نیکیوں کی طرف آئے اور بالآخر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ اپنے حسن زن کے مطابق کہ وہ کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں ایسے واقعات بالکل فی زمانہ بھی ہیں, ایسا جانتا ہوں. ماشاء اللہ. ابھی میرے ذہن میں تو یعنی وہ بندے نہیں ہے سامنے نہیں, ایسے آئے ہیں ضرور. ٹھیک. تو ان کو یہی سمجھایا گیا اور ماشاء اللہ یعنی یہ صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے مشاہدے میں تجربے میں آئی ہوئی بات ہے, پریکٹیکل بات. بالکل. ایک ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ میسیج آیا ہے, تھوڑا سا میں اس کو جرنلائز کر کے سوال کر رہا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر وضو یا غسل نہ ہو تو اس صورت میں ذکر اللہ, کلمہ طیبہ, درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, اور ان دنوں میں اس حالت میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت, جی اگر اس کو غسل فرض ہے, جی ایک تو یہ کہ غسل فرض ہے, اور ایک ہے کہ عورت ہے تو اس کے مخصوص دن ہے کہ جس میں وہ اسے نماز جو ہے وہ معاف ہے, تو اس صورت میں بالکل جو ہے وہ ذکر و اذکار کیا جا سکتا. بس یہ کہ قرآن وغیرہ کی تلاوت بھی کی جائے گی, ترجمہ بھی پڑھا جائے گا, تفسیر بھی پڑھی جائے گی, دینی کتب کا مطالعہ بھی کیا جائے گا. البتہ آیت کریمہ میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بھی پڑھا, جو بھی ذکر و اذکار کیا, جو بھی درود شریف پڑھا, کلمہ طیبہ پڑھا, سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, لا الہ الا اللہ کہا, تو ان سب کا جو نا ثواب بھی ملے گا جی, اور ان سب کا ثواب اس سال بھی کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ حضور. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. جانشین میرے سنت براہ کرم یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہے تو وہ کس طرح دور کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کو بدگمانی ہو گئی تو اس کی بدگمانی کیسے دور کریں؟ دیکھیں یہ ذہن بنا لیں کہ بدگمانی میں جو ہے نا خیر نہیں ہے, اور اچھا گمان رکھنے میں شر نہیں ہے. تو اب اگر اس بندے میں اگر 100 پہلو ہیں, 100 میں سے 99 پہلو جو ہے نا وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں, ایک پہلو اس طرح ہے کہ اس نے صحیح کام کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے یوں کیا ہے, ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو یا یہ معاملہ ہو, یوں ہو. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جہاں حسن ظن کا پہلو ہوگا, حسن ظن ملنا ممکن ہوگا, تو وہاں جو ہے وہ بندے کو, ہم بندے کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے کہ یہ واجب ہے, ہم صحیح گمانی کی طرف پھیریں گے. ٹھیک. تو حضور یہ تو اپنے اعتبار سے ہو گیا نا, اگر کوئی مجھ سے بدظن ہے, مجھ سے بدگمان ہوا ہوا ہے, تو میں اسے کیسے سیٹسفائی کروں؟ اس کا بھی یہی ذہن بناؤں. اس کو یہ کریں کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کو یعنی میرے میں سے کیا ایسی بات نظر آ گئی, تب اگر سوال کر دے جی کہ دیکھو میں نے یہ چیز دیکھا, تو آپ حلف بیان دے دیں. ٹھیک. اور آپ نے حلف بیان دے دیا, پھر بھی اگر اس کی سوچ ایسی کہ بعضوں کی ایسی طبیعت ہوتی کہ معاف نہیں کرنا, تو ان کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. بعضوں کی ہوتی ہے ایسی طبیعت. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک معاملہ آیا سامنے کہ کسی نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا سود کھاتا ہے. بہت بڑا الزام تھا. اچھا, جو فرد جس کے اوپر لگایا گیا وہ قسم کھا رہا ہے کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں, الحمدللہ میں حلال کام کرتا ہوں اور میں نے آج تک 1 روپیہ کبھی نہ سود پہ دیا ہے نہ لیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کسی بھی طریقے سے چیک کر لو, کوئی ایسا بندہ تو لاؤ کہ جو بولے میں نے سود لیا یا دیا ہے. اب لیکن وہ جو کہنے والا تھا بیچارہ, وہ ماننے کو تیار نہیں تھا, کہ آپ کچھ بھی کہتے رہو تو میں نہیں مانوں گا. بس وہ بیچارہ جو ہے نا اپنی خیر بنائے, اب وہ اپنی سوچ پر اس کو جو ہے نا رونا چاہیے. یہ شخص بری ذمہ ہو گیا مسلمان. ہاں یہ تو بڑی ذمہ ہو گیا. ایسا ہی اللہ کی قسم کھا لی. قاضی بھی دیکھے نا, قاضی اسلام بھی, جی, اگر ملزم نے اگر قسم کھا لی خدا کی, قاضی اس کو چھوڑ دے گا. قاضی کہتے اب یہ بندے اور رب کا میٹر ہے, میں کچھ بھی نہیں بول سکتا, ختم, اس کا کیس ختم. مگر یہ کب کہ جب شرعی ثبوت نہ ہو. صحیح. اور معاملہ ملزم کا ہو کہ اب اس پر ہے کہ یہ اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے. میری زندگی میں سکون نہیں ہے, خوشی بہت دیر سے آتی ہے اور جلدی چلی جاتی ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. حضور یہ ایک ان کا سوال نہیں ہے, شاید بہت ساروں کی ترجمانی انہوں نے کر دی ہے جو اس طریقے سے سوچتے ہیں بعض افراد. مثلا دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے, جی, میں پریشان ہوں.
اچھا میں تو اتنے ایک کام کرتا ہوں پھر بھی آزمائش میں ہوں، جی میں تو کسی کا برا نہیں چاہتا، میں تو برائی نہیں کرتا، میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، جی پھر بھی میرے ساتھ پریشانی بے سکونی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ بیچارہ جو ہے نا صبح اٹھ کر ہی جو ہے نا وہ شیو بناتا ہے اور کہتا ہے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. جی استغفر اللہ. مسئلہ یہ کہ فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے میں گناہ ہی نہیں کرتا، میں تو اسے برا چاہتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک. پڑوسیوں کو جو ہے نا بعض وقت یہی بول دیتا ہے کچھ نہ کچھ، پھر کہتا ہے کہ میں تو اسے برا ہی نہیں چاہتا. ہوں خیر پھر بھی اگر اس طرح کے معاملات اگر کرتا ہے، فجر میں اگر اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پڑھو سے اس میں سلوک بھی کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ شیو بھی نہیں بناتا، تو پھر ہم دیکھیں گے یہ کہ بے سکونی کا رونا رو رہا ہے نا، تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی حقیقتاً بے سکونی نہیں نماز ہوتی. کے وقت سکون نہیں ملتا کیا؟ حقیقت بے سکونی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ لوگوں سے سن سن کے کہ نماز میں سکون نہیں ہے. ملتا، نیکیاں کرنے میں سکون نہیں ملتا کیا؟ ٹھیک. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. وہ پہلی والی بات بھی اپنی جگہ بالکل 100% درست ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی جو آپ نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات زندگی تو چل ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے اور مطلب نارملی روٹین سے چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن بندے کو بس یوں ہوتا ہے کہ میں پریشانی شو کروں یا اس کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہوا ہوتا ہے. بالکل. یہ بھی بہت بڑی تعداد ہوگی. ہاں نہیں، یہ بھی آپ کو ایسی تعداد ملے گی. جب ان سے سوالات کیے ہیں نا تو پھر وہ خاموش. اصل میں بعض اوقات جو ہے وہ دیکھا دیکھی ہو جاتا ہے نا، وہ خربوز دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایک نے کہا نا بے سکونی، جی تو دوسرا بھی یہی رونا روتا ہے، تیسرا بھی. جیسا آپ نے نماز تراویح میں دیکھا ایک کھانس سے سارے لوگ کھانس شروع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. البتہ بعضوں کے ساتھ واقعی بے سکونی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہوتی بھی ہے. ایسا ہے جو بے سکون ہوگا نا تو اس کے چہرے سے پتا چل جائے کہ واقعی یہ جو نا یہ بس کی حالت نہیں ہے، یہ بیچارہ ہے، یہ سکون میں نہیں ہے، یہ پتا چل جاتا ہے، اس کی کیفیت پتا دیتی ہے. درست ارشاد فرمایا آپ نے. اللہ پاک ہمیں خیر اگر بے سکونی اگر ہے نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ پانی میں دم کر کے بندہ پی لے. روزانہ یہ عمل کر انشاءاللہ الکریم لا حول شریف 1-1.5 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں، حضور 60 ٹائمز 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. پانی میں دم کر کے پی لے. جزاک اللہ حضور. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے وقت میں نعمتوں میں وسعت عطا فرمائے، زوال نعمت سے محروم رکھے، آپ کا سایہ دراز فرمائے. کچھ میسیجز بلکہ ایک تعداد شاید اس طرح کی ہو کہ لوگ دعا کرانے کا کہتے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، پریشان ہیں یا کسی مقصد کے حصول کے لیے، تو آپ سب کے لیے اجتماعی طور پہ کوئی دعا ارشاد فرما دیں. اللہ کریم ان سب کی جائز حاجات پر نظر رحمت فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہو تو وہ انہیں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ حضور. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیے مدنی چینل. جانشین امیر اہل سنت سے بھی اجازت لیتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں حضور. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.